الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، فی زمانہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کی احادیث کے اندر صراحت نہیں ملتی کہ ان کا حکم کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں فی زمانہ ہیں جو پہلے زمانوں میں نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں وہ مسائل وہ معاملات نہیں تھے، اس لیے صراحت کے ساتھ ان کا حکم احادیث کے اندر نہیں ملتا۔ تو جن مسائل کا صراحت کے ساتھ احادیث میں حکم نہیں ملتا، اس کے بارے میں پھر علماء اجتہاد کرتے ہیں۔ علماء اپنے علم کے مطابق قرآن و حدیث کے اندر سرچ کرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل اور حکم بیان کرتے ہیں۔ چونکہ علماء اپنے علم کی بنا پر ریسرچ کرتے ہیں تو پھر بعض دفعہ کسی مسئلے کے حکم میں دو آراء ہوتی ہیں، بعض اس معاملے کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، لیکن ہم نے دونوں کی رائے کا خیال رکھنا ہے اور اس کی قدر کرنی ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ جو حاکم اور قاضی کسی معاملے میں کسی فیصلے میں اپنی پوری جد و جہد کرتا ہے کہ میں درست نتیجے تک پہنچ جاؤں، پوری محنت کرتا ہے، تگ کرتا ہے، اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچا تو اللہ اس کو 2 اجر عطا کرتا ہے، اور اگر اس کی رائے میں خطا ہے تو پھر اللہ اس کو 1 اجر عطا کرتا ہے، یعنی کسی بھی صورت میں وہ اجر سے محروم نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں طرح کے علماء کی رائے کا احترام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنی پوری محنت کی ہے، پوری کوشش کی ہے، لیکن نتیجے میں بعض دفعہ کوئی درست رائے پر پہنچتا ہے، کسی سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو جو جدید مسائل ہیں انہی میں سے ایک مسئلہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا ہے، ٹیکہ لگوانا ہے۔ یہ معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا، فی زمانہ یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک علماء کہتے ہیں بھئی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ان کی اپنی ریسرچ ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں لگوا سکتے، ان کی اپنی ریسرچ ہے۔ تو اب اس صورت میں ہم عام لوگ کیا کریں؟ تو اس میں پھر علماء نے قاعدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیماری بڑھتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ مجھے روزہ توڑنا پڑے گا، یا اسے لگتا ہے کہ میں روزہ اس بیماری اور تکلیف کی حالت میں پورا نہیں کر پاؤں گا، تو ایسی صورت میں مجبوراً انجیکشن اگر لگوا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگوا کر سمجھتا ہے روزہ پورا کر لوں گا، چاہے وہ انسولین شوگر کی ہے یا اس کے علاوہ کسی تکلیف کی بنا پر کسی قسم کا درد کا انجیکشن لگواتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مجبوری کی حالت میں۔ اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے تکلیف تو ہے لیکن ایک افطار تک میں اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں بغیر انجیکشن لگوائے، تو پھر اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ انجیکشن کے بغیر روزہ پورا کرے۔ تو یہ رائے اور یہ احتیاط علماء نے لکھی ہے۔ تو مسئلہ یہ واضح ہوا کہ مجبوری کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر مجبوری نہیں تو پھر بہتر ہے کہ انجیکشن سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ روزے کی حالت میں قے الٹی آ جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ اب عموماً مشہور یہ ہے کہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں علماء نے کافی اصول لکھے ہیں۔ اصول یہ لکھے ہیں کہ پہلے تو دیکھا جائے کبھی جو قے آئی ہے کسی کو، وہ اس نے ارادہ تن کی ہے یا غیر ارادی طور پر خود بخود آ گئی، ایک بات یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو قے آئی ہے وہ منہ بر ہے یا منہ بر سے کم ہے۔ منہ بر سے مراد ایسی قے کہ جس کو روکنا مشکل ہوتا ہے، اس کو کہیں کہ منہ بر قے ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جس کو روکنا آسان ہو اس کو ہم کم کہیں گے۔ تو 2 چیزیں یہ ہو گئیں۔ تیسرا یہ
کہ جب کہہ آئی ہے بندے کو روزہ یاد تھا یا یاد نہیں تھا، یہ دو تین چیزیں لکھی۔ تو اب ان ساری صورتوں میں آسان سا قاعدہ یہ ہے کہ دو صورتیں بنیں گی جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہہ کرنے سے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جسے روزہ یاد تھا، اس کے باوجود ارادہ تن کہہ کی ہے اس نے، یعنی کوئی ایسی چیز سونگھ لی جان بوجھ کر کہ جس سے دل خراب ہوا اور الٹی آ گئی، یا دوسرا یہ تھا کہ اس نے گلے کے اندر حلق کے اندر اپنا ہاتھ انگلی داخل کی، اس کی وجہ سے کہہ آ گئی، روزہ یاد تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ الٹی یہ کہہ منہ بر ہے جو اس نے ارادہ تن جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک صورت یہ روزہ ٹوٹنے کی کہ ارادہ تن کہہ کی جائے اور وہ منہ بھر کے ہو، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ کسی کو کہہ آئی، اس کا کچھ حصہ تو اس نے باہر گرا دیا لیکن کچھ حصہ دوبارہ حلق سے نیچے لے گیا، واپس لے گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ کہہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ دو بڑے اہم مسائل تھے، بڑے مشہور ہیں، جن میں لوگ کشمکش پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح دین سیکھ کر عمل کی توفیق دے۔ اور تیسری عرض یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو معطر کیا کر، خوشبودار کیا کر۔ تو مسجد کو خوشبودار کرنا، خوشبودار رکھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ حصہ شامل کریں اس میں۔ یہ روم سپرے ملتے ہیں کمروں کو خوشبودار کرنے کے لیے، اس حوالے سے آپ لوگ ثواب لیں۔ کوئی فرد 1 یا 2 یا 4 5 پیس لانا چاہتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ رمضان میں فجر کے ٹائم یعنی ہر نماز میں آپ کے آنے سے پہلے جب آپ اندر داخل ہوں تو خوشبوئیں بکھر رہی ہوں، آپ کے دل و دماغ خوشبو سے معطر ہوں۔ تو اس حوالے سے تعاون آپ نہیں کرنا ہے، روم سپرے لائیں تاکہ ہر نماز کے ٹائم مسجد کے اندر اس کو کیا جائے تاکہ سنت بھی پوری ہو، اور دوسرا اللہ سے اجر کی امید ہے کہ جو اللہ کے گھر کو معطر کرے گا اس کے کرم سے امید ہے کہ اللہ اس کے دل کو منور بھی کرے گا، معطر بھی کرے گا۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔